ضلع پاک پتن کی سیاست کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ ضلع پاک پتن کے اندر ایم این اے کی 2 سیٹس ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا یہ گڑھ رہا ہے، وہ یہاں پر جیتتی آ رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا نتائج آئے ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ وہاں پر کیا کیا ہوا۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ پاک پتن شریف کے اندر ایم این اے کی 2 سیٹس ہیں، ایک این اے 139 اور این اے 140۔ یہاں پر پچھلی دفعہ بھی احمد رضا مانیکا صاحب جو ہے یہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد رانا ارادت حسین، یہ دونوں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا۔ اس دفعہ بھی جب کمپین سٹارٹ کی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان دونوں سیٹس کے اوپر کوئی قابل قدر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے بھی جتنی دفعہ انالیسس کیا ہے، سوائے ایک سیٹ کے جو این اے 139 تھی، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو این اے 140 تھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے پرانے بندے تھے یا جو مین لوگ تھے ان کو 12 انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا، ایک زیادہ مقبول جو بندے نہیں تھے ان کو 12 ٹکٹ جاری کیا۔ تھوڑا میں آپ کو رزلٹ بتا دیتا ہوں۔ این اے 139 کے اوپر احمد رضا مانیکا صاحب جو ہے یہ جو خاور مانیکا ہے، خاور مانیکا کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے 1,21,000 ووٹ لیے۔ ان کے مقابلے میں راؤ عمر ہاشم صاحب انہوں نے 1,16,000 ووٹ لیے۔ غلام محی الدین ٹی ایل پی کے جو ہے انہوں نے 26,000 ووٹ لیے۔ پیر احمد شاہ کھگا جو ہے انہوں نے 24,500 ووٹ لیے۔ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ جو پیر احمد شاہ کھگا تھے، پیر محمد شاہ کھگا کے جو بھائی ہیں، وہ پچھلی دفعہ ایم این اے کے امیدوار تھے، انہوں نے پچھلی دفعہ یہاں پر 85,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، لیکن کیونکہ اب وہ کھگا برادری جو ہے، کھگا خاندان جو ہے یہ علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، تو اب یہ آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو اس الیکشن کے اندر کم سے کم یہ بات تو اب یہ واضح ہو گئی ہے کہ کھگا خاندان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت، جس کو کہتے ہیں، وہ سکڑ چکا ہے۔ اب وہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ سوائے وہ کسی حد تک اگر کسی پارٹی کے ساتھ مل کر ایم پی اے کی سیٹ الیکشن لڑے تو لڑے، ایم این اے کے حوالے سے ان کی جو سیاست ہے وہ مجھے اینڈ دکھائی دیتی ہے۔ راؤ عمر ہاشم کی اگر بات کریں، راؤ عمر ہاشم جو ہے یہ بڑے، جس کو کہتے ہیں، ایک منجے ہوئے سیاستدان بن کر ابھرے ہیں۔ اس الیکشن کے اندر، اس کمپین کے اندر جس طرح سے انہوں نے کمپین کی ہے، جس طرح سے انہوں نے فسطائیت کا یہاں پر جو جبر تھا ایک پارٹی کے خلاف، اس کے حوالے سے جس طرح سے اس نے محنت کی ہے، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ان کو ایک عزت بھی دی ہے اور اچھے خاصے ووٹ بھی دی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر راؤ عمر ہاشم جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ فارم 45 کے مطابق وہ یہ حلقہ جیت چکے تھے 32,000 ووٹ سے، لیکن بہرحال آر او نے جس طرح سے اور ملک کے اندر چیزیں کی ہیں، اس سیٹ کے اوپر بھی ان کو بعد میں ہرا دیا گیا۔ لیکن اس سیٹ کے حوالے سے بہرحال اب پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہی مقابلہ رہے گا۔ کھگا خاندان جو ہے وہ اب مجھے اس سیٹ کے اوپر سیاست سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا حلقہ ہے این اے 140، یہاں پر رانا ارادت حسین پچھلی دفعہ بھی یہی جیتے تھے، یہ ان کے والد صاحب بھی رہے، ایم این اے رہے ہیں، یہ خود بڑے ینگ انرجیٹک لڑکے ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ میں نے جب ہم نے پولیٹیکل انالیسس کے اندر یہ بات کی تھی کہ رانا ارادت حسین اس بار بھی فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے، تو رزلٹ جو آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 1,39,000 جو ہے وہ ووٹ لیا رانا ارادت حسین نے۔ اس کے مقابلے میں راجہ طالع سعید جو پاکستان تحریک انصاف کی جن کو حمایت تھی، انہوں نے 1,04,000 ووٹ لیے۔ وسیم ظفر ٹی ایل پی کے تھے، انہوں نے 27,000 ووٹ لیے، اور جنید ممتاز جویا انہوں نے 10,000 کے قریب ووٹ لیے۔ تو اس طرح سے تقریباً 35,000 ووٹ سے جو ہے رانا ارادت حسین یہ سیٹ جیت گئے ہیں۔ میرا اپنا پہلے بھی انالیسس یہی تھا کہ رانا ارادت حسین جو ہے اس سیٹ کے ایک مضبوط امیدوار ہیں۔ یہاں پر 2 اور کینڈیڈیٹ جو تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، سابقہ ضلع ناظم رہ چکے تھے، جویا صاحب بھی تھے، یہاں پر پھر سکھیرا صاحب بھی تھے، لیکن ان دونوں نے سپورٹ ان کو کی تھی، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ طالع سعید صاحب جو ہے وہ بہرحال ایم این اے منتخب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا ایک اچھا پاکستان تحریک انصاف نے ایک مقابلہ کیا تھا، اب کے بار بھی اگر کینڈیڈیٹ کوئی بہتر ہوتا، ہو سکتا تھا کوئی زیادہ کلوز مقابلہ ہوتا،
لیکن رانا ارادت حسین اب بھی اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ونر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ اب جو ہے وہ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے۔ دونوں سیٹیں جو پاک پتن شریف کی ہے، پچھلی دفعہ بھی نون لیگ کے کھاتے میں گئی، اس دفعہ بھی کلین سویپ کیا ہے اس سیٹ کے اوپر۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، تو اس حوالے سے یہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ایک اچھا اس حوالے ثابت ہوا کہ ان کا ووٹ بینک اچھا خاصا بڑا ہے، اور ان کا آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔